الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعا يحييكم. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على النبي الأمي وآله وأصحابه صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. الہی بحق بنی فاطمہ کہ بالقول ایمان کنی خاتمہ. اگر دعوت امرد کنی ورقبول منو دست و دامان آل رسول. الہی تو آسان کنی مشکلات تو فعل محمد علیہ الصلاۃ. الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دل مرتضیٰ سوز صدیق دے. ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے. ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے. تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے. حیدری فقر ہے نے دولت عثمانی ہے.
تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، نہیں جس قوم کو پروائے نشے من تم ہو، بجلیاں جس میں ہے آسودہ و خرمن تم ہو، بیچ کھاتے ہو جو اسلاف کے مدفن تم ہو، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ حمد و ثنا کے بعد محترم و محتشم عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، رب العزت ہم تمام کی نماز جمعہ کی حاضری کو پروردگار اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور تم شیطان کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ رب العزت ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو، اذا دعاکم لما یحییکم، جب وہ تمہیں پکاریں تو جب تم ان کی پکار پر لبیک کہو گے تو اللہ تمہیں نفع والی زندگی عطا فرمائے گا۔ عزیزان گرامی قدر، آج کی ہماری گفتگو کا عنوان بھی امت مسلمہ کی موجودہ حالت اور امت مسلمہ کے زوال کی پستی کی کہانیاں ہیں، اس لیے کہ آج کہنے کو تو آج 60 اسلامی مملکتیں ہیں، اور ان میں دیگر ملکوں میں بسنے والے مسلمانوں کی تعداد بھی کم و بیش 1 ارب سے زیادہ ہے۔ مسلمان افرادی قوت اور متعدد قدرتی وسائل سے بھی مالا مال ہیں، اور ان ممالک کا جغرافی محل وقوع وہ بھی ایک نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ تقریباً تمام ہی ممالک سرحدوں کے لحاظ سے ایک دوسرے کے پیوستہ ہیں، ملے ہوئے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی اس کائنات میں عظیم اکائی ہونے کے باوجود مسلمانوں کی کارکردگی صفر ہے، اور مسلمانوں میں اتنی بھی طاقت نہیں، اتنی بھی قوت نہیں کہ کسی شے کا مقابلہ کر سکیں۔
بلکہ مسلمان تو اس تنکے کی مانند ہیں کہ جسے باد نسیم کا جھونکا بھی اڑا کے لے جاتا ہے۔ اور مسلمان جو ہے وہ کسی طوفان کا مقابلہ کرنے کی اب سکت نہیں رکھتے ہیں۔ مسلمان ایک چراغ راہ گزر ہیں کہ آتا جاتا ہوا کا جھونکا جو ہے وہ ان کو بجھا دیتا ہے۔ مسلمان ایک ڈولتی ہوئی کشتی کی مانند ہے کہ جسے ہوا کی اور طوفان کی ہلکی سی لہر بھی جو ہے وہ دائیں سے بائیں کر دیتی ہے۔ مسلمان آج انسانوں کا ایک ایسا ریوڑ ہے کہ جس کی کوئی سمت نہیں، جس کا کوئی رکھوالا نہیں، جس کا کوئی جو ہے وہ رہبر و رہنما نہیں۔ مسلمان ایک گم شدہ منزل کا راہی ہے کہ جسے پتہ نہیں منزل کا۔ آج مسلمان ایک آنچل کا بیوہ کا آنچل ہے مسلمان کہ جسے کوئی بھی آتا ہے نوچ کے چلا جاتا ہے۔ آج مسلمانوں کی حالت ایک یتیم بچے جیسی ہے کہ جس کے آنسوں کا کوئی مداوع نہیں ہے۔ آج مسلمانوں کے پاس جناب موسیٰ علیٰ نبینا کا عصا تو ہے مگر کلیم اللہ والا کردار کسی کے پاس نہیں ہے۔ آج حسینی نسبت تو ہے مگر رسم شبیر ادا کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ آج مسلمانوں میں صحابہ کے نام پر اپنی اولادوں کا نام تو رکھ لیا، صحابہ کے نام پر مسجدوں کا نام تو رکھ لیا، صحابہ کے نام پر مدرسوں کا نام تو رکھ لیا، مگر آج کسی کے اندر صحابہ والا کردار نہیں ہے، صحابہ والی جرت نہیں ہے، صحابہ والی طاقت نہیں ہے، صحابہ والی شجاعت نہیں ہے۔ یہ سب کچھ ہمارے پاس نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اور علامہ اقبال علیہ رحمہ نے آج سے 100 سال کم و بیش، بلکہ معذرت کے ساتھ 100 سال سے کم ہی عرصہ جو ہے وہ اس امت کی ترجمانی اقبال نے کر دی تھی کہ جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، نہیں جس قوم کو پروائے نشے من تم ہو، بجلیاں جن میں آسودہ وہ خرمن تم ہو، بیچ کھاتے ہو جو اسلاف کے مدفن تم ہو۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ تو اتنا جو ہے ہونے کے باوجود بھی کچھ نہیں، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی کچھ نہیں مسلمان، سب کچھ ہونے کے باوجود۔ مگر اس وقت جب مسلمانوں کی تعداد کفر کے مقابلے میں صفر کہہ لیں آپ، کہ جب بدر کے میدان میں 313 گئے تو کفر کے ایوانوں میں زلزلہ برپا کر دیا، اور آج 1.5 ارب کے لگ بھگ مسلمان ہو کے مسلمانوں سے کوئی ڈرنے کو تیار نہیں، مسلمانوں کی بات پہ ماننے کو تیار نہیں، مسلمانوں کو کوئی اہمیت دینے کو تیار نہیں۔ مسلمانوں کی اہمیت تو یہود و ہنود کی نظر میں کیڑے مکوڑوں جیسی ہو گئی ہے، جن کے کوئی حقوق نہیں، جن کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جن کے لیے جناب علی کوئی قانون نہیں ہے۔ یہ سب کچھ ہمیں کیوں دیکھنا پڑ رہا ہے؟ ہمیں اس لیے دیکھنا پڑ رہا ہے کہ ہم نے رب سے ڈرنا چھوڑ دیا ہے، ساری کائنات سے ہم ڈر رہے ہیں۔ جب صحابہ اللہ سے ڈرتے تھے تو ساری کائنات ان سے ڈرتی تھی، اور ہم نے رب سے ڈرنا چھوڑ دیا ہے اس لیے کہ ہم ہر ایک چھوٹے سے چھوٹے ملک سے بھی ڈر رہے ہیں۔ اندازہ لگائیں آپ، اس وقت اسرائیلی یہودیوں کی جو تعداد ہے وہ کم و بیش 30 لاکھ کے لگ بھگ ہے۔ 30 لاکھ اسرائیلی ہیں اور 11 کروڑ عرب ہیں۔ 30 لاکھ اسرائیلی، ایک چھوٹا سا ملک، ایک چھوٹا سا جو ہے وہ چھوٹی سی ریاست لے کے بیٹھے ہیں۔ 30 لاکھ یہودی، اور ارد گرد کون ہے؟ عرب، اور ان عربوں کی تعداد 11 کروڑ۔ 11 کروڑ عرب 30 لاکھ یہودی سے ڈر رہے ہیں۔
اور ان 30 لاکھ یہودیوں نے 11 کروڑ اہل عرب کے ناک میں دم کر کے رکھا ہوا ہے. 11 کروڑ اہل عرب کے ناک پر ان 30 لاکھ یہودیوں نے دم کر کے رکھا ہوا ہے. کیوں نہ دم کر کے رکھا ہوا ہے؟ اس لیے کہ اب یہ جو مسلمان ہیں ان اپنے اسلاف کے طور و طریقے پہ چلنے والے نہیں ہیں. اپنے اسلاف کے طور و طریقے پہ چلنے والے نہیں ہیں. تو آج آپ عرب کو دیکھ لیں، اہل عرب جو ہے اپنے ممالک کے اندر صنم خانے، بت خانے، مورتیاں سب کچھ بنایا جا رہا ہے، اور ان کے ساتھ پھر اظہار یکجہتی کرنے کے لیے ان کے بھگوانوں پہ دودھ بھی چڑھایا جا رہا ہے، اور پھر وہ معاذ اللہ آرتیاں بھی اتاری جا رہی ہیں. وہ سارے معاملات کیے جا رہے ہیں. بھلا بتاؤ، نام تم نے عبداللہ رکھ لیا ہے، کام تو سارے گنگا والے ہیں تمہارے، تو کام تو تمہارے سارے ہندوانہ ہیں. نام تم نے عبداللہ رکھ لیا ہے، نام تم نے جو ہے وہ عبد الملک رکھ لیا ہے، نام تم نے عبد العزیز رکھ دیا ہے، مگر کام ساری ہندوانہ ہیں. تو بھلا بتاؤ رب کی رحمت کیسے نازل ہوگی؟ تو آج جو ہے جناب عالی، جب ہی علامہ اقبال نے کہا تھا ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے، تو مسلمان ہو، یہ انداز مسلمانی ہے. آج اقبال کے ان کلاموں کو اگر مدارس کے اندر، کالجز کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر، انسٹیٹیوٹ کے اندر اگر ان علامہ اقبال کی تحریرات اور ان کے وہ انقلابی اشعار کو نصاب میں شامل کیا جائے، بخدا واللہ باللہ قسم کھا کے کہتا ہوں یہ قوم پھر سے بیدار ہو جائے گی. یہ قوم پھر سے بیدار، اگر علامہ اقبال کے ان اشعاروں کو پھر سے رائج کیا جائے اور ان کو نصاب میں شامل کیا جائے، اور اقبال کے نام کی وہ جو چھٹی ہوتی تھی اس کو پھر سے بحال کیا جائے. اقبال کے نام کی جب چھٹی ہوتی قوم جستجو میں رہتی تھی. نوجوان نسل پوچھتی ہے آج کوئی چھٹی ہے، کہا جاتا بھائی اقبال ڈے منایا جا رہا ہے، اور پھر قوم کہتی اقبال کون ہے. پھر قوم اقبال کی جستجو میں نیٹ پہ سرچ کرتی، اقبال کی تحریروں کو پڑھتی تھی، اقبال کے اشعار کو پڑھتی تھی، قوم کے اندر بیداری پیدا ہوتی تھی. تو آج کے حکمرانوں نے اقبال کی چھٹی بند کر دی. نہ اقبال کے نام کی چھٹی ہوگی، نہ لوگ اقبال کو جانیں گے، نہ لوگ اقبال کو پڑھیں گے، نہ لوگ اقبال کو پڑھ کے بیدار ہوں گے. بات ہی ختم. اندازہ لگاؤ، یورپ کی گلیوں میں گھومنے والا اقبال، آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھ کے آنے والا اقبال ہے جی، جب یہاں آ کے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے وہاں تو سارا جو ہے گند ہی گند ہے، یورپ میں سارا گند ہی گند ہے. اور پھر اقبال نے کیا کیا؟ اقبال پاکستان جب پہنچے تو ساری ڈگریاں وہ جو وہاں سے لے کے سب مروڑ کے پھینک دی، اور گنبد خضرا کے مکین کی طرف منہ کر کے کہا کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اور پھر اقبال نے جو قوم کو بیدار کیا، کہا خدا کے بندے تم ان کلیساؤں میں، ان چرچوں کی، ان گلیوں کی بات کرتے ہو جہاں میں ہو کے آیا ہوں. کہا خدا کے بندو وہ سارے بھیڑیے ہیں، وہ سارے درندے ہیں، وہ تمہیں اچکنے کے لیے بیٹھے ہیں، وہ تمہیں کھانے کے لیے بیٹھے ہیں. خدا را ادھر نظر مت کرو. اگر تمہیں دنیا میں عزت چاہیے تو پھر سرکار گنبد خضرا کے مکین کی طرف منہ کر کے حضور سے کہو یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر ہم مغرق خذ یدی، خذ یدی، حضور ہمارا ہاتھ پکڑیے، خذ یدی ساحل لنا اشکالنا، سرکار ہمارا ہاتھ پکڑیے اور آپ ہمیں اس دلدل سے باہر نکالیے. تو ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے. تم مسلمان ہو، یہ انداز مسلمانی ہے. ابھی چھوٹا سا شعر ہے، چھوٹا سا، مگر اس کے یہ انقلابی ہے. اس پر آپ اگر کچھ لکھنا چاہیں تو سینکڑوں کتابیں لکھ سکتے ہیں. ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے. مست میں کہتے ہیں شراب کو، میں خانہ، ہم اپنی ہی میں مست ہو گئے. ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے. تن جان کو کہتے ہیں نا. ہر بندہ کیا جناب بس بیٹھے بیٹھے سارا کام ہوتا رہے. تو مسلمان ہو، یہ انداز مسلمانی ہے. ہمارا کردار دیکھیں، ہمارے لچھے دیکھیں، ہمارے شب و روز دیکھیں کہ یہ مسلمانوں والے ہیں. جناب عالی دور جانے کی بات نہیں ہے. یہ ابھی 14 اگست منایا گیا نا، ابھی 14 اگست.
ابھی 14 اگست کے اوپر جناب اعلیٰ وہ اسلام آباد کے اندر سرکاری سطح پر ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا. اس پروگرام کے اندر سارے حکمران بشمول وزیر اعظم کے سارے حکمران بیٹھے ہوئے ہیں. اب آزادی کا دن منایا جا رہا ہے. کس طرح آزادی کا دن؟ یوں منایا گیا کہ عورتیں آ کے ناچ رہی ہیں اور ارباب و اختیار اپنی آنکھوں کی پیاس بجھا رہے ہیں. بھلا بتاؤ کہ کبھی آزاد قوم آزادی کا دن یوں بھی مناتی ہے؟ اور اخباروں کی رپورٹ کے مطابق یہ جو فنکشن ہوا ہے اس پر کروڑوں روپے کا خرچہ ہوا ہے، کروڑوں روپے کا. اور بعض سیاسی جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ خدا کے بندے یہ پیسے بلوچستان کے سیلاب زدگان کو دے دیتے، ان کے دکھوں کا مداوع کرتے. تو جب قوم عیاش ہوگی تو پھر اس آزادی والے دن کو قوم یوں تھوڑی منائے گی کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے. کروڑوں روپے کا خرچہ کیا ہے. طبلے کی دھاپ کے اوپر عورتوں کو نچوایا گیا، وہ بانسریاں، وہ لچھے، وہ سارنگیاں، وہ ساری بجائی گئی. کروڑوں روپے خرچ ہوئے ہیں. بھلا بتاؤ یہ پیسے کیا تمہارے باپ کا تھا؟ یہ قوم کے ٹیکس کا پیسہ تھا اور تم نے ان لچھوں میں اڑایا ہے. بیٹا صبر تو کرو، یہ حکومت بھی تمہاری ہے، یہ وزارتیں بھی تمہاری ہیں، یہ سب کچھ تمہارا ہے. لوٹو جتنا لوٹنا ہے لوٹ لو، جتنا کھانا ہے کھا لو، مگر یاد رکھنا ایک عدالت ایسی لگنے والی ہے کہ جہاں لاکھوں تو دور جہاں آپ کو پائی پائی کا حساب دینا پڑے گا. جناب عمر فاروق کو جب صحابہ کرام نے دیکھا کہ حضرت یہ پھٹے ہوئے لباس کیا بات ہے، آئیے ذرا بیت المال سے اچھا لباس اٹھائیے، اچھا کھائیے. آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا قوم کا امیر حقیقت میں قوم کا خادم ہوتا ہے. قوم نے مجھ پر یہ ذمہ داری سونپی ہے، قوم نے مجھے مال دیا ہے، میں ان کا امیر ہوں، یہ قافلہ ہے اور مجھے پیسے بچا بچا کے رکھنے، قوم کو حساب دینا ہے. اگر سارا میں ہی ہڑپ کرنے کے لیے بیٹھ گیا تو پھر قوم کی رکھوالی کون کرے گا؟ قوم کی کا جناب بیت المقدس کی فتح کے لیے جا رہے ہیں، ایک اونٹ اور لے لیجئے، ایک پر غلام ایک پر آپ، کہا کہ نہیں، ایک ہی اونٹ کافی ہے، ایک ہی سواری کافی ہے. کبھی میں بیٹھوں گا، کبھی میرا غلام اسلم بیٹھے گا، سفر تو یوں چل جائے گا. یہ بیت المال کے اونٹ ہیں، مسلمانوں کے ہیں، صدقہ و خیرات کے ہیں، یہ یتیموں کا حق ہے، یہ بیواؤں کا حق ہے، یہ غازیان اسلام کا حق ہے، یہ اسلامی سرحدوں پہ بھیجنے والے مجاہدین کا حق ہے. بھلا عمر کیوں ایک اضافی سواری لے کے جائے؟ عمر کیوں ایک اضافی سواری لے کے جائے؟ تو آج مسلمان ہر کوئی مست میں ذوق تنا آسانی ہے کہ کبھی آپ نے ان حکمرانوں کے منہ سے کبھی دین کی بات بھی سنی ہے؟ کبھی اسلام کی بات بھی سنی ہے؟ نہیں سنی نا. ہونا تو یہ چاہیے اس مملکت خداداد اسلامیہ کے برسر اقتدار بھلے یہی لوگ رہیں، ان کا حلیہ، ان کی وضاقتہ، ان کا چلنا پھرنا اسلامی ہو. اور ہونا تو یہ چاہیے وقت کے حکمران اپنے اپنے حلقوں میں جا کے درس قرآن کا آغاز کریں. یہ بات بڑی وہ اچھمبا ہے، بڑی مذاقیہ بات ہے. مولوی صاحب یہ کیسی بات کر رہے ہو؟ جناب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو جب سرکار نے گورنر بنا کے بھیجا یمن کا، فرمایا معاذ لوگوں کے فیصلے کیسے کرو گے؟ تو معاذ بن جبل نے کہا اے اللہ کے نبی میں لوگوں کے فیصلے قرآن سے کروں گا. کہا اگر قرآن میں وہ بات تمہیں نہ ملے تو پھر کہاں سے کرو گے؟ کہا پھر میں آپ کے فرامین سے کروں گا. اگر میرے فرامین میں اس بات کا تمہیں فیصلہ نہ ملے پھر؟ فرمایا کہ پھر میں اپنے اجتہاد سے کروں گا، پھر میں اپنے اجتہاد سے کروں گا. آج ان حکمرانوں کو بلکہ بعض دفعہ تو سیاسی اصطلاحات ایسی ہوتی ہیں کہ مجھ جیسے بندے کو بھی بعض دفعہ سمجھ نہ آئے یہ سیاسی لفظ ہے، اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا معنی ہے. تو بعض دفعہ تو ہمیں بھی نیٹ پہ سرچ کرنا پڑ جاتا ہے کہ جناب یہ چیز کیا ہے. اب خبروں میں سن رہا جناب جسمانی ریمانڈ، جوڈیشل ریمانڈ
اب میں نے نیٹ پہ سرچ کیا یہ جسمانی ریمانڈ کیا ہے, جوڈیشل ریمانڈ کیا ہوتا ہے, وغیرہ وغیرہ. انہیں یہ سب کچھ یاد ہے. اگر آپ ان سے قرآنی اصطلاحات کے بارے میں پوچھیں, دین کی اصطلاحات کے بارے میں پوچھیں, تو بہت دور کی بات ہے جناب عالی انہیں تو سورۃ اخلاص بھی نہیں آتی, انہیں سورۃ اخلاص بھی نہیں آتی, انہیں سورۃ کوثر بھی نہیں آتی. اور اس کی ذمہ دار ہماری قوم ہے. آج بچے کی پیدائش سے لے کر اس کے وفات تک ہم نے اولاد کے دماغ میں ہمیشہ انگریزی ڈالی ہے. دکانوں کے اوپر سائن بورڈ لگے ہوئے انگریزی کے اندر, شادی کا دعوت نامہ ہے انگریزی کے اندر, نکاح کا دعوت نامہ ہے انگریزی کے اندر, کسی کو رسپیکٹ کرنا ہے تو بورڈ لگا ہوا ہے انگریزی کے اندر, پیٹرول پمپ پہ جاؤ تو ایگزیکٹ باہر جائیے, ان اندر آئیے, یہ سب کچھ انگریزی کے اندر. شب و روز ہمارے انگریزی کے اندر, گفتگو کرو انگریزی کے اندر. تو جناب جب آپ نے سب کچھ انگریزی 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 لے لی ہے تو کبھی آپ نے اس اولاد کو قرآن کی طرف بھی تو لگایا ہوتا. جتنے ذوق اور شوق سے قوم انگریزی کو یاد کرتی, اگر اتنے ذوق سے کتاب اللہ کو یاد کرنا شروع کر دے تو جناب علی 1 سال کے اندر قوم تو آدھی حافظ بن جائے گی, آدھی حافظ بن جائے گی. ہر جگہ انگریزی انگریزی. تو انگریز کی تہذیب بھی اپنا لی, انگریز کی زبان بھی اپنا لی, انگریز کا کلچر بھی اپنا لیا, انگریز کی وضاقتہ بھی اپنا لی. یہ پینٹ شرٹ کیا ہے؟ یہ انگریزی وضاقتہ ہے نا. یہ کلین شیو ہو کے گھومنا یہ کیا ہے؟ یہ انگریزی وضاقتہ ہے نا. آپ جو ہے کرسیوں پہ بیٹھ کے کھانا ٹھیک ہے جی, کوئی گناہ نہیں ہے, مگر ہے کہ یہ ساری انگریزی وضاقتہ ہے نا. تو آپ اپنے گھر کے اندر, میں اپنے گھر کے اندر جتنی بھی چیزیں دیکھ رہے ہیں یہ کن کی وضاقتہ ہے, یہ کن کا رہن سہن ہے؟ انگریز کا ہے. تو بھلا بتاؤ ہمارے پاس مسلمانوں میں بچا کیا ہے؟ ہمارے پاس کیا بچا ہے؟ ہم نے اپنی ساری چیزیں اٹھا کے فَنَبَذَ وَرَاءَ ذَلِكَ وَاشْتَرَوْا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا. بنی اسرائیل نے کیا کیا تھا؟ بنی اسرائیل کو اللہ نے 2000 سال اس روئے زمین پر افضل امت ہونے کا خطاب دیا ہے. 2000 سال. ابھی اس امت کو 15 سال بھی نہیں ہوئے, 1500 سال بھی. بنی اسرائیل 2100 سال. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے اولاد یعقوب, ہم نے تمہیں سارے جہان پر فضیلت دی ہے. پہلے پارے میں تین جگہوں پہ کہا گیا ہے ہم نے تمہیں سارے جہان پر, تم ہی سب سے بڑے بلند و بالا ہو, تم ہی سب سے افضل اور اعلیٰ ہو. بنی اسرائیل کو کہا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ تم جناب ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی اولاد میں سے ہو, موسیٰ کی امت میں سے ہو. ہم نے داؤد کو بھیجا, سلیمان کو بھیجا. آخری جو 2 نبی تھے جناب عیسیٰ, جناب یحییٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا. کب تک؟ 2100 سال. بنی اسرائیل کے پاس بہترین امت کا ٹائٹل رہا. جب اس قوم نے کیا کیا؟ فَنَبَذَ وَرَاءَ ذَلِكَ, تورات کو اٹھا کے پھینک دیا, انجیل کو اٹھا کے پھینک دیا, زبور کو اٹھا کے پھینک دیا. تو پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ. جاؤ بدبختو, تا صبح قیامت تم ذلیل و رسوا رہو گے. کیوں؟ جب انہوں نے کتاب اللہ کی تعظیم نہیں کی, کتاب اللہ کو چھوڑا, اللہ نے ذلیل و رسوا کر دیا ہے. اور یہ قوم جب تک کتاب اللہ کو اپنائے رکھے گی, کنتم خیر امت اخرجت للناس کا ٹائٹل اس امت کے پاس ہے. اور جس دن اس امت نے کتاب اللہ کو پڑھنا چھوڑ دیا, پھر اس امت کے حق میں ذلت و رسوائی ہی آئے گی. ہاں, جناب عمر کیا فرماتے ہیں؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اللہ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو عروج بھی دے گا اور قوموں کو زوال بھی دے گا. کتاب اللہ ہوگی تو عروج, قوم کے رہبر رہنما اس کتاب کے ذریعے بنو گے, قوم کے امام اس کتاب کے ذریعے بنو گے. جس دن کتاب کو چھوڑ دیا, ذلت و رسوائی تمہارا مقدر ہے. مسلمان بک چکے ہیں. پاکستان میں ہر پیدا ہونے والا بچہ غلام پیدا ہو رہا ہے. ملک کے اوپر قرضے اتنے ہیں کہ صحابہ کرام نے فقیری کی زندگی نہیں گزاری تھی بادشاہی کرتے کرتے, کہ جناب صدیق نے فقیری کی زندگی نہیں گزاری, عمر فاروق نے نہیں گزاری, عثمان غنی علی مرتضیٰ نے نہیں گزاری.
اچھا قوم نے 14 اگست کیسے منایا ہے؟ آزادی کا دن تھا، ہونا کیا چاہیے تھا؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ۔ جب اللہ تمہیں نعمت دے تو اللہ کی حمد کرو، رب کی تسبیح بیان کرو۔ سرکار مدینہ جب فتح مکہ کے موقع پر تشریف لے گئے اور 8 سال کے بعد مسلمانوں کے پاس پھر سے ان کا وطن آ گیا، فتح مکہ ہوا، سرکار مدینہ اونٹنی پر بیٹھے ہیں اور صحابہ کرام کہتے ہیں پیچھے جناب زید کے بیٹے حضرت اسامہ غلام کے بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں، اور سرکار کا عاجزی والا انداز ایسا تھا کہ وہ جو کوہان کے اوپر ایک کجاوے کی لکڑی ہوتی ہے، سرکار کا رخ زیبا اس لکڑی سے ٹکرا رہا تھا۔ سرکار اتنی عاجزی کے ساتھ سرکار نے اپنا سر انور جھکایا ہوا تھا اور رب کی حمد کر رہے تھے، اے مالک تو نے مسلمانوں کو کتنی بڑی فتح عطا فرمائی ہے، اور فتح مکے کو پھر سے مسلمانوں کے تو نے مالک کھول دیا ہے۔ سرکار مدینہ اتنی بڑی شاندار مسلمانوں کی فتح ہے، اور سرکار کا انداز کیسے عاجزانہ ہے۔ تو جب رب کی نعمت ملے تو تکبر نہیں کرے بندہ، اس پر عز و انکساری کا اظہار کرے، مالک یہ سب تیری ہی دین ہے، ورنہ ہمارے بس میں تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ مگر ہمارے ہاں جب 14 اگست منایا گیا تو بے حیائی کے ریکارڈ توڑ، نوجوان ہو، مرد ہو، عورتیں ہو، نہ جانے کیسا بازار گرم کیا گیا۔ کیا کہیں سے بھی کسی بھی قومی ادارے سے یا کسی ملی ادارے سے یا کسی نجی ادارے سے، کسی ادارے سے یہ آواز بلند ہوئی ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، دستور ریاست کیا ہوگا، محمد الرسول اللہ، کیا کہیں سے آواز بلند ہوئی ہے؟ پاکستان کے پیسوں پر عیاشت ہوئی ہے، مگر قوم کو یہ نہیں بتایا، او خدا کے بندو، جس پاکستان کی آزادی کے لیے 70,000 ماؤں بہنوں کی عزتوں کو سکھوں نے، ہندوؤں نے تاتار کیا، جس پاکستان کی آزادی کے لیے 20 لاکھ مسلمان شہید ہوئے، جس پاکستان کی آزادی کے 2 کروڑ مسلمانوں نے ہجرت کی، جس پاکستان کی آزادی کے لیے 20,000 علماء اہل سنت نے جانوں کا نذرانہ دیا ہے، خدا کے بندو اتنی بڑی قربانی کے بعد یہ ملک ملا ہے، ان کی ارواح کو ایصال ثواب کرو، جن کی بدولت آج تمہارے کھانچے چل رہے ہیں، جن کی بدولت تمہاری عیاشاں چل رہی ہے، جن کی بدولت تمہاری اولاد بیرون ملک بیٹھ کے پڑھ رہی ہے اور قوم کے بچے تھر پارکر کے اندر بھوکے مر رہے ہیں، یہ عیاشیاں ان لوگوں کی وجہ سے ملی ہے، کم از کم انہیں ایصال ثواب ہی تو کر دو۔ عراق گیا، مصر گیا، شام گیا، اردن گیا، بوسنیا گیا، چیچنیا گیا، کشمیر گیا، برما گیا، اب کوئی بعید نہیں ہے، اگر اس قوم نے کتاب اللہ کو نہ تھاما تو اس قوم کا بھی وہی حال ہوگا جو ان عرب ممالک کا ہوا ہے۔ ہر کوئی مستے میں ذوق تن آسانی ہے، ساری قوم سو رہی ہے، ساری قوم سو رہی ہے، اوپر سے لے کر نیچے تک، چھوٹے بڑے سارے سو رہے ہیں، ہر کوئی مستے میں ذوق تن آسانی ہے۔ تو مسلمان ہو، یہ انداز مسلمانی ہے؟ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ آج یہودی مسلمانوں کو دیکھ کے شرماتے نہیں ہیں کہ یہ ہیں وہ مسلمان جنہوں نے ہمیں فلسطین سے نکالا تھا، آج ان یہودیوں نے مسلمانوں کو فلسطین سے بے دخل کر دیا، اسرائیل ان کی مملکت بن گئی۔ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ قوم عیاش ہو گئی ہے، قوم عیاش ہو گئی ہے۔ تو اقبال کی تعلیمات کو پھر سے پڑھا جائے اور تبھی اس امت کے اندر جو ہے وہ بیداری پیدا ہو سکتی ہے، ورنہ کبھی بھی جو ہے قوم یوں ہی رہے گی، آنے والی نسلیں بھی غلام بنتی رہیں گی۔ مسجد ویران بازار آباد، مسجد ویران ہے نا، مسجد ویران، مسجدوں میں جو نمازی ہیں وہ بھی کوئی رسمی نمازی ہیں، کوئی ذوق شوق نہیں ہے، کوئی کیفیت نہیں ہے، کوئی لطف نہیں ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا قرب قیامت مسجدیں بھری ہوئی ہوں گی مگر ایک بندہ بھی نمازی نہیں ہوگا، نمازی ایک بھی نہیں ہوگا، تو پھر وہ سب کیا ہوں گے؟ وہ سب رسمی ہوں گے۔ اگر آپ کو برا نہ لگے
اگر آپ جو ہے مجھے یہ بات کہنے کی جو تھوڑی سی اجازت دے دے اور دل پہ ہاتھ رکھے، میری بات سن لیں، ہضم کر لیں، تو میرے بھائی آپ نماز جمعہ کے لیے تو آ گئے، تو نماز فجر کے لیے کیوں نہیں گئے؟ کہ کہیں لکھا ہوا ہے کہ جمعے کا ثواب زیادہ ہے نماز فجر سے؟ کہیں لکھا ہوا ہے؟ نہیں۔ کہیں لکھا ہوا ہے کہ نماز عشاء کے ثواب سے جمعے کا ثواب زیادہ؟ لکھا ہوا ہے؟ نہیں لکھا ہوا۔ ہاں، میں آپ کو یہ ثابت کر کے دکھا سکتا ہوں کہ نماز فجر کی تمام نمازوں سے زیادہ فضیلت ہے۔ میں آپ کو یہ دکھا سکتا ہوں، میرے مصطفیٰ نے فرمایا جس کی نماز فجر کی 2 سنتیں رہ گئی سمجھو وہ ہلاک ہو گیا ہے۔ اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا اگر کسی کو ساری دنیا کی دولت مل گئی اور نماز فجر کی 2 سنتیں رہ گئی سمجھو اس نے گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ اور اگر کسی نے نماز فجر کی 2 سنتیں پڑھ لی سمجھو اس کو دنیا و ما فیہا، دنیا جو کچھ دنیا میں ہے اور اس دنیا کے برابر ڈبل دنیا بھی لا کے دے دو، اس کے لیے نفع کا سودا یہ ہے اس کو نماز فجر کی 2 سنتیں مل گئی۔ ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، اس قوم کا کیا بنے گا؟ یہ واقعی قوم ایک ریوڑ کی مانند ہے، جس طرح چرواہا بکریوں کو ادھر لے جائے تو قوم ادھر، ریوڑ ادھر جائے گا، ادھر لے جائے تو ادھر جائے گی۔ یہ بالکل ہماری قوم ایک ریوڑ ہے، ریوڑ۔ چرواہے جو ہے اس سے بڑے نکمے ہیں۔ قوم کے اندر عقل و شعور نہیں ہے، قوم کے اندر بیداری نہیں ہے، اور قوم بیدار ہونا نہیں چاہتی، قوم سمجھنا نہیں چاہتی، اور قوم اپنے اندر انقلاب لانا نہیں چاہتی۔ خدا کے بندو مت بنو نا بنی اسرائیلی، محمد عربی کے امتی ہو، انقلاب پیدا کرو، اپنے آپ کو بیدار کرو اور کہو نہیں ہم محمد مصطفیٰ کے پکے سچے امتی بن کے دکھائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آدھی جناب عالی پاکستان ہو یا کہیں بھی ہو، ہمارے ہاں حیا کا کیا معاملہ ہے؟ حیا تو گئی، اور کہا تھا نا اکبر اللہ آبادی نے بڑی کمال کی بات کہی، اور اکبر اللہ آبادی کہتا ہے کہ بے پردہ نظر آئیں جو کل مجھے چند بیویاں، بے پردہ نظر آئیں جو کل چند بیویاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گھڑ گیا۔ پوچھا جو ان سے پردہ تمہارا وہ کیا ہوا، پوچھا جو ان سے پردہ تمہارا وہ کیا ہوا، کہنے لگی عقل پہ مردوں کے پڑ گیا، کہنے لگی عقل پہ مردوں کے۔ صحیح کہا ہے بالکل، جب مردوں میں غیرت چلی گئی عقل میں پردے آ گئے۔ جب ایک مرد کسی عورت کو بے پردہ دیکھنا چاہتا ہے تو گھر بھی پردہ نہیں ہوگا۔ یہی حال ہے قوم کا۔ اللہ اکبر۔ اور علامہ اقبال نے بڑی کمال کی بات کی، لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی، ڈھونڈ لی قوم نے فلاح کی راہ، روش مغرب سے مد نظر وضع مشرق کو جانتے ہیں گناہ، یہ ڈرامہ دکھائے گا کیا سین، پردہ اٹھے گی منتظر کی نگاہ۔ کہ یہ جو لڑکیاں نے پڑھ لی ہے یہ انگریزی، یہ وضع کا سارا قوم اس بات کا انکاری نہیں ہے کہ آپ جدید تعلیم حاصل نہیں کرو جدید تعلیم حاصل۔ یہ سائنس کے دروازہ کس نے کھولا ہے؟ قرآن نے کھولا ہے۔ سائنس تو اندھی تھی، اگر آپ نے سائنس کے اگر چھوٹے سے بھی طالب علم ہو آپ کو معلوم ہونا چاہیے سائنسی دنیا کے سب سے بڑے موجد اول اور سائنس کا دروازہ کھولنے والے مسلمان تھے، حکمت کے سب سے بڑے دائی مسلمان تھے، فلسفے کے موجد اول مسلمان تھے، یونان کے سب سے بڑے حکمت و دانائی فلسفہ کو ایجاد کرنے والے مسلمان تھے، مگر یہود و ہنود نے ہماری ساری تحریرات کو اٹھایا اور ہماری تحریرات ہماری لائبریریوں سے مسخ کر دیا اور سب کچھ اپنے پاس رکھ لیا۔ جب چنگیز خان ہلاکو خان نے عراق پر حملہ کیا تھا تو مسلمانوں کی لائبریریوں کو جلا ڈالا تھا اور لائبریریوں کے اندر سارا خون ہی بھر ڈالا تھا، اس لیے کہ مسلمان تو عیاش ہو گئے تھے۔ بھائی ہندوستان کی جو ہے یہ خلافت کیوں گئی، یہ مغلیوں کی سلطنت کیوں گئی؟ اس لیے کہ وہ عیاش پرست تھے۔ ان سے کہا گیا کہ وہ انگریز آ رہا ہے تو کہ جناب دلی ہنوز دور است
ابھی تو دلی بہت دور ہے، ابھی بہت دور ہے، ابھی بہت دور ہے، دلی ہنوز دور ہے، ابھی بہت دور ہے، بہت دور ہے، آنے تو دیکھا جائے گا۔ جب سر پہ آ گئے تو ننگے پڑے ہوئے تھے، ننگے پڑے ہوئے تھے۔ اور پھر ظفر بہادر شاہ کو ناشتے کے اندر انگریزوں نے کیا دیا تھا؟ ان کے بیٹوں کی، ان کی نواسوں کی گردنیں کاٹ کے ناشتے میں پیش کیا تھا۔ دیکھیں یہ نظام قدرت ہے، اگر آپ حق کے داعی بنیں گے اللہ کی مدد شامل حال ہوگی۔ اور آپ اس بات پہ، یہودی کیا کہتے ہیں؟ نحن ابناء اللہ وحباؤہ، یہودی یہی کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ ہم سے بڑا پیار کرتا ہے۔ تو پھر قرآن میں اللہ نے فرمایا فَلِمَ يُعَذِّبُهُمْ، اگر تم اللہ کے بیٹے ہو اللہ پھر تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے؟ اللہ نے تم پر ذلت رسائی کو مقدر کیوں کیا؟ تم اللہ کے بیٹے ہو نا، پھر تم مرنے کی تمنا کرو، مرنے کی تمنا کیوں نہیں کرتے؟ آج ہماری قوم بے شک سرکار کی امتی ہیں، مگر اس ناز میں سرکار بخشوا لیں گے، مگر عمل بھی تو سرکار دیکھیں گے نا۔ حضور پوچھیں گے تو صحیح کر کے کیا لایا ہے؟ خالی اس ناز میں رہنا اور سرکار کے دین کے لیے نہ نکلنا، اس ناز میں ہم تو بخشے جائیں گے۔ یاد رکھنا صوفیہ کرام فرماتے کبھی کبھار انسان غافل رہ کر اپنی موت کو خود دعوت دے دیتا ہے۔ اتنے غافل نہ رہے، اٹھے دین کے لیے، دین کے ساتھ کھڑے ہو جائے۔ ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی، ایسا نہ بنو ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے۔ تم مسلمان ہو، ہم مسلمان ہیں، یہ انداز مسلمانی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ ساری چیزیں ہیں، ان پر آپ نے توجہ کہ نماز پنجگانہ کی پابندی، بالخصوص نماز فجر کی۔ میں بار بار کہتا ہوں شاید میری زبان میں تاثیر نہیں ہے، اس لیے شاید میری بات اثر نہیں کرتی، میں تو رب سے کہتا ہوں مالک گناہگار بندہ ہوں، آواز میں تاثیر پیدا کرتے تاکہ لوگوں کے دلوں پہ اثر تو کرے۔ بارہا کہا ہے، بارہا گئے، کبھی اثر کر جاتی ہے تو کبھی نماز فجر میں آدھی صف بڑھ جاتی ہے تو شاید پھر تاثیر ختم ہو جاتی ہے، نمازی پھر وہ ایک صف ڈیڑھ صف رہ جاتی ہے۔ خدا را میرے ہاتھ جوڑے ہوئے، میرے ان ہاتھ جوڑوں کی لاج رکھو، نماز فجر کی پابندی کرو، اپنی اولاد کو گھسیٹ کے لاؤ، گربان سے پکڑ کے کھینچ کے لاؤ، پاؤں میں رسیاں ڈال کے کھینچ کے لاؤ، اٹھ جا کے نماز فجر پڑھ۔ خدا کی قسم کبھی کر کے تو دیکھو، اللہ کی رحمت تمہاری شامل حال ہوگی۔ اپنی بیویوں سے کہو، اپنی بہو سے کہو، اپنی بیٹیوں سے کہو اٹھ نماز پڑھ۔ نماز فجر میں آپ کا جلال ایسا ہو کہ پورے محلے میں آگ لگ جائے، چاچا بڑا جلال میں تھا، کہا کیوں؟ اولاد نماز فجر جو نہیں پڑھی۔ کسی کے ہاں فوت کی ہو جائے، سناٹا ہو، کوئی بات نہیں ہے، نماز فجر نہ پڑھی ہو گھر والوں نے اور پھر گھر کو آسمان پہ اٹھا لو، پتہ چل جائے نماز فجر نہیں پڑھی، گھر کا ماحول خراب ہو گیا آج کا۔ کرو نا، کیا مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں۔ اللہ مجھے اور پھر آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔